बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 3 अगस्त और हफ्ते की शब है और 3 बड़ी अहम खबरें हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर ये उम्मीद की जा रही है कि आइंदा हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है और ये रिलीफ जो है ये नैब में जो मुकदमात हैं उसके तनाजुर में इसकी कुछ डिटेल आपसे शेयर करेंगे। और दूसरी बड़ी अहम खबर जो है वो शेर अफजल मरवत की जो पार्टी रुकनियत ख़त्म की गई है, इसके नतीजे में हुकूमत जो उम्मीद लगा के बैठी है उसका कोई फॉरवर्ड ब्लॉक के तनाजुर में कि वो नेशनल असम्बली या पंजाब असम्बली के अंदर उनका ख्याल है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। और के पी असम्बली के अंदर भी हुकूमत का ख्याल है कि जो सेनेट के इलेक्शन अभी वहाँ पे नहीं हुए तो वहाँ पे उनको एक अच्छा मौका मिलेगा कि वो अपने हुजम से अपनी जो मुतनासिब नुमाइंदगी है उससे ज़्यादा वो सेनेटरशिप की जो है कि वो सीट वहाँ से निकाल सकते हैं। ये मामला और फिर एक तीसरी बात जो है कि वडाला जेल के अंदर इमरान खान की जो गुफ्तगू और उस गुफ्तगू के अंदर बड़ी अहम 3-4 बातें की गई हैं, ये चीज़ें आपसे हम शेयर करेंगे। जहाँ तक सबसे अहम मामला जो है कि वो आइंदा हफ्ते इमरान खान को रिलीफ के हवाले से है, तो वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये ख्याल पाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्टिंग करते हैं उन हलकों के अंदर भी कि जो नैब तरमीम का केस था जो 6 जून को समाअत मुकम्मल हो चुकी थी और फिर एक हफ्ते के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को टाइम दिया गया था कि अगर वो कोई भी अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो वो तहरीरी तौर के ऊपर जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट की फ्राहम कर सकते हैं। तो उसका जो जजमेंट है वो जो है कि आइंदा हफ्ते जो है कि वो तवक्को की जा रही है कि वो जजमेंट सुनाई जाएगी। और इसमें क्योंकि गालिब इम्कान यही है कि जो इस वक्त पार्लियामेंट ने जो तरामीम की थी उन तरामीम को बरकरार रखा जाएगा। तो अगर वो बरकरार रखी जाती हैं तो फिर जो तरामीम की गई थी वो सारी की सारी जो है कि उसके अंदर इमरान खान साहब जो है कि इनको फ़ायदा मिल सकता है। उनकी जो गिरफ़्तारी हुई है, जो अभी इसमें रिमांड है और जो सारी ये मामलात हैं इनके अंदर जो है कि उनके बेनिफिशरी होंगे। उन्होंने अगरचे उस हेयरिंग के दौरान ये बारहा कहा और तहरीरी जवाब में भी कहा कि अगरचे इन तरामीम से इमरान खान को सबसे पहले फ़ायदा मिलेगा और सबसे पहले बेनिफिशरी होंगे, लेकिन वो ये समझते हैं कि उनको तो शायद फ़ायदा होगा लेकिन इससे मुल्क को नुकसान होगा, तो इसलिए वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है कि मुल्क का नुकसान होता हुआ नहीं देख सकते। तो इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने मुखालफत की थी। लेकिन जो जज का माइंड था, जो रीडिंग थी, जो क्वेरीज थी, जो उस जज के बेशतर बेंच के अरकान की जो आरा थी उस वक़्त, जो कानून साजी को और आइन को और पार्लियामेंट को फोकियत देने की जो उनकी ओपिनियन है उसके तनाजुर में ये समझा जा रहा है कि वो जो फैसला आएगा वो नैब तरामीम को बरकरार रखा जाएगा। तो उसके नतीजे में इमरान खान को ये रिलीफ मिल सकता है। और ये PTI के हलकों के अंदर भी जो उनकी लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनका भी ख्याल है कि अगर ये फैसला आता है तो उनसे ये फ़ायदा होगा। और जो इस जजमेंट के अंदर भी 2 महीने जो ताख़ीर हुई है अभी तक, ये 2 महीने पहले जो है कि हेयरिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब या उनके जो हमख्याल जजेस हैं वो दीगर केसेस के अंदर जो है कि अपने फ़ैसलों के अंदर लिख रहे हैं जी कि फ़ैसलों के अंदर ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। जैसे अब मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक इख्तिलाफ़ी नोट का दिया गया और उसमें कहा गया जी कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है कि ये फ़ैसला आ जाना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर अगर रसानी की दरख्वास्त नहीं लगती तो फिर वो गैर मौसर हो जाएगी। तो इसलिए जो है कि उन्होंने इख्तिलाफ़ी नोट अपना जो है कि वो लिख कर जारी कर दिया कि बाकी जजेस जो हैं कि वो भी जो फ़ैसला है 8 जजेस वो अपना फ़ैसला जारी करें। तो इस तनाज़ुर में अगर देखें तो ये 2 महीने से नैब का मामला पड़ा हुआ है और इसी तरह से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का मामला था, ख़त जो उन्होंने लिखा था कि एग्जीक्यूटिव और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ मुदाखलत कर रही हैं, तो वो मामला जो है वो 3 महीने से उसकी दोबारा हेयरिंग ही नहीं हुई है। और जो गवर्नमेंट से एश्योरेंस मांगी गई थी और जो कार्रवाई मज़ीद आगे बढ़नी थी, उसके बाद अभी मुतअद्दिद वाक़यात हुए हैं अदलिया के अंदर मुदाखलत के, लेकिन उस पर भी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब ने उस बेंच की अभी तक जो है कि दोबारा समाअत नहीं की। तो ये आपको चीज़ें ये नज़र आएंगी। लेकिन इस वक्त देखते हैं कि अगर नेक्स्ट वीक जो इसका डिसीजन आता है तो क्या आता है और उसके अंदर क्या होंगे। लेकिन बेशतर हुकूमती हलकों के अंदर और PTI के हलकों के अंदर ये ख्याल किया जा रहा है कि अगले हफ्ते अगर ये फैसला आ गया तो उसको इमरान खान एक बेनिफिशरी हो सकते हैं। दूसरा मामला शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत का खात्मा और जो फॉरवर्ड ब्लॉक की उम्मीद है हुकूमती हलकों के अंदर, ये बड़ी दिलचस्प बात है। और ये जो हुकूमती हलके हैं, वैसे इनके बारे में मीर तकी मीर का हमें वो शेर बार बार याद आता है कि मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हैं। तो PDM और ये जो नून लीग है वो बार बार तहरीक इंसाफ से ये उम्मीद लगाई बैठी है कि इनके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, उनको कुछ सपोर्ट मिलेगी, उनके
لوگ جو ہیں کہ ان کے ساتھ ملیں گے اور شاید ان کو 2/3 میجورٹی مل جائے گی. اگر ان کو براہ راست ادھر سے جو ہے کہ سیٹیں دلوانے میں ہم کامیاب ہو گئے یا ناکام ہو گئے تو ہم ادھر سے شاید کچھ حساب پورا کر لیں گے. لیکن لگتا یہی ہے کہ جیسے پہلے امید لگائی گئی تھی کہ انتخابی نشان چھین لیں گے تو ہم سمپل میجارٹی 2/3 سارے اتحادی مل کے حاصل کر لیں گے، وہ نہیں ہوا. پھر سوچا گیا کہ اچھا اب ہم جو ہے کہ ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا ہے تو ہم ان ہاؤس جو ہے کہ ان کو خرید و فروخت کریں گے. تو اس میں بھی صرف ایک ہی ان کا رکن قومی اسمبلی جو ہے کہ وہ یہ حاصل کر سکے اور پنجاب کے اندر بھی اتنی مطلوبہ مقدار ان کو نہیں مل سکی. اب یہ ان کی خواہش ہے کہ اچھا ان کو 41 جو آزاد ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں تو منڈی بہاؤدین سے ایک MNA کو اغوا بھی کیا ہوا ہے، اس کے گھر جو میسیجز آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ کوئی فور بلاک بن نہیں رہا اور شیر افضل مروت مسلسل ایسے بیانات دے رہے تھے اور خاص طور کے اوپر وہ بیان جو سعودی عرب سے متعلق انہوں نے دیا تھا. سب سے زیادہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ایون جس بیان نے دل برداشتہ کیا تھا جس کی وجہ سے عمران خان کو دلی دکھ ہوا تھا وہ ان کا سعودی عرب سے متعلق بیان تھا، جس کے بعد عمران خان نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا، ان کی سرزنش کی گئی. لیکن اس کے بعد بھی یہ مسلسل ایسے بیانات دیتے رہے جو حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور جو اینٹی PTI نیریٹو بناتے ہیں اس کو وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ کرتے تھے. تو اس لیے پھر یہ کور کمیٹی نے فیصلہ کیا، ایک کمیٹی بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی، اس نے ساری ان کو جواب طلبی بھی کی، ساری چیزیں بھی کی. اس کے بعد ان کی جانب سے کمیٹی کے سربراہ شمیم نقوی تھے، انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور اس پہ ابھی بیسٹ گور کا بیان یا کچھ اور حلقوں کا خیال جو ہے کہ وہ اور ہے. عمران خان نے اس پہ کوئی حتمی رائے ابھی نہیں دی، انہوں نے کہا کہ وہ اس پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان اس وقت ایک موقع اور شیر افضل کو دے رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے کہ وہ اس وقت جو اسمبلی کے اندر لوگ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ فارورڈ بلاک بنے گا تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اگر کسی کے دل میں کچھ ہے تو کچھ نہ کچھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہیں سے کسی کونے خدر سے وہ خواہشات بھی سامنے آئیں گی. تو ذرا انہوں نے بھی آج اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. ممکن ہے 8 اگست کو اس حوالے سے بھی وہ بات کریں گے اور پھر چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. لیکن جو زمینی حقائق دیکھیں، جو اس وقت PTI کی اسٹرینتھ دیکھیں، جو PTI کے کمٹمنٹ دیکھیں لوگوں کی، تو اس میں تو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ کوئی فارورڈ بلاک بنے گا. اور جو خیال کیا جا رہا ہے 15 سے 20 لوگ جو ہے فارورڈ بلاک بنا سکتے ہیں، جیسے سندھ ہاؤس، پنجاب ہاؤس کے اندر پہلے جو کچھ ہوا تھا دوبارہ ہوگا، تو وہ تو اپیرنٹلی ایسا ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا. اگر ہوتا تو پھر آپ کو ارکان کو اغوا کر کے اور ان کی فیملیز کو، ان کے بچوں کو اس قسم کی آڈیو ویڈیوز یا اس قسم کے پیغامات نہ بھیجنے پڑتے جو اس وقت بھیجے جا رہے ہیں. تو اس لیے اس کی بھی حکومتی حلقوں کے اندر امید تو بہت لگائی بیٹھے ہیں، لیکن شاید ایسا ممکن ہوتا ہو نہیں دکھائے گا. عمران خان کی گفتگو کے اندر 2-3 چیزیں بڑی اہم تھی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ نیب کے کیسز سے جب بری ہوں گے ان کو بڑا قوی امکان ہے، جو سارے حقائق ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اچھا یہاں سے سزا بھی ہوگی، ہائی کورٹ سے بری ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بریت کے بعد جو ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین نیب، تفتیشی افسر اور جتنے لوگ جنہوں نے ان کے خلاف بیانات دیے ان کے خلاف وہ مقدمہ کریں گے. اور وہ نیب قانون کے تحت ہی یہ ان کو اختیار ہے کہ اگر کوئی جھوٹا مقدمہ قائم کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. اور پھر وہ کارروائی جس میں پہلے 5 سال قید تھی اس کو 2 سال کیا گیا. تو یہ اس کو چیلنج بھی کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بائی دا وے کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے جو ملزمان ہیں ان کے لیے جو نیب قانون کے اندر نرمیاں کی گئی تھی اس کو دوبارہ سختیوں میں تبدیل کر دیا گیا، اور جو نیب افسران اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کیسز بناتے ہیں ان کو جو سزائیں دی گئی تھی وہ کم کر دی گئی ہیں. اس کو چیلنج بھی کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. لیکن ایون دین عمران خان نے ایک تو یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ جو وہ ان سے بری ہوں گے تو وہ کیسز کریں گے، ان کو معاف نہیں کریں گے. دوسرا انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے بڑی چہ مگوئیاں ہو رہی تھی، جیسے فوج سے مذاکرات یا فوج نمائندہ کرے، اس کی انہوں نے تردید کی. انہوں نے کہا ان کا یہ مطلب نہیں ہے. ان کی 2 ہی شرائط ہیں، نمبر 1 کہ مذاکرات ہوں گے آئینی حدود کے اندر ہوں گے، اور دوسری بات کہ مینڈیٹ کی واپسی کی بات ہوگی. تو آئینی حدود سے اندر جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا تو آئین کے اندر کوئی سیاسی کردار نہیں ہے، نہ وہ بات کر سکتے ہیں نہ وہ سیاست کر سکتے ہیں، ان کا حلف یہ ان کو منع کرتا ہے. آئین کے اندر تو ہے کہ وہ اپنی دفاعی ذمہ داریاں پوری کریں گے، اور جب سول حکومت ان کو مدد کے لیے بلاتی ہے تو اس وقت وہ اپنا کردار ادا کریں گے. تو جو عمران خان نے ابھی پچھلے دنوں نیوٹرل ہونے کی بات کی تھی، اور میرا خیال ہے کہ آئین کے کردار کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں اس کی ممکن ہے کہ آگے جا کے خود بھی اس کی وضاحت کریں گے. لیکن جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے اس کے اندر وہ یہی ہے کہ اگر نیوٹرل ہونے کی بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے کانسٹیٹیوشنل رول میں آ جائیں، آپ اپنے صرف دفاعی رول کے اندر آ جائیں، یا قدرتی آفات میں یا سول ایڈمنسٹریشن کی امن و امان کے حوالے سے جو مدد ہے اس تک محدود ہو جائیں. آپ پولیٹیکلی رول اپنا ختم کر دیں. پولیٹیکل رول ختم کریں گے تو عدلیہ اپنے فیصلے کرے گی، آزادی کے ساتھ آئین اور قانون کے تحت کرے گی.
الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے تحت فارم 45 فراہم کرے گا، الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا، اور اس کے اوپر جو کرنل صاحب ہیں انچارج ہیں اس پروجیکٹ کے، وہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اور جو ہے کہ وہ EMS کے جو فارم 45 ہیں وہ الیکشن ٹریبونل کو، ہائی کورٹس کو فراہم کیے جائیں گے، اور الیکشن ٹریبونل کے قیام کے اندر بھی جو ادھر دائیں بائیں سے جو ہے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو جب ہر ادارہ اپنے اپنے جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں کام کرے گا تو وہ خود بخود چیزیں جو ہے کہ وہ الیکشن اور وہ الیکشن مینڈیٹ کی واپسی کی طرف ہی چلی جائیں گی۔ تو مجھے تو اس چیز میں یہ سمجھ آ رہی ہے جو انہوں نے گفتگو کی ہے۔ پھر جو ہے کہ مذاکرات کرے گا کون، یہ اس پہ ایک بڑی بات تھی چکزئی صاحب کی ذمہ داری۔ تو انہوں نے کہا کہ حکومت سے ہوں گے یا جس سے بھی ہوں گے، وہ مذاکرات کا مینڈیٹ محمود خانہ چکزئی صاحب کو دیا گیا، وہ لیڈ کریں گے، وہی جو چیزیں طے کریں گے، ان کو ہم نے یہ مینڈیٹ دیا، اختیار دیا، اور وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قابل قبول ہوگا۔ اور یو ٹرن جو ہے کہ اچھا آپ نے پچھلی دفعہ یہ کہا، اس پہ بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے دلچسپ جو ہے کہ وہ تبصرہ کیا، انہوں نے کہا کہ مدر آف یو ٹرن تو یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو سے وہ بوٹ کو عزت دو پر آ گیا۔ نواز شریف صاحب پہ انہوں نے یہ ٹونٹ کیا، اور پھر اس معاملے کے اوپر جو بہت سی کہ ڈھیل ہے یا ڈیل ہے یا سودے بازی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے کہ وہ جیل کے اندر جان دینے کو ترجیح دے گا، لیکن وہ اپنے بنیادی اصولوں کے اوپر جو ہے کوئی سودے بازی نہیں کرے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑی اہم ان کی آج کی کچھ اناؤنسمنٹ تھی۔ میڈیا کے اندر جو ہے کہ یہ ویٹ ہو کے آتی ہیں چیزیں بہت ساری، اور جہاں سے ویٹ ہو کے آتی ہیں وہ بھی عمران خان صاحب اکثر وہاں پہ وہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کی طرف دیکھ کے ان کو مخاطب کر کے ان سے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں چیزیں تھوڑی سی ٹوسٹ ضرور ہوتی ہیں، لیکن بنیادی چیزیں جو یہی بات ہوئی ہیں۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ آج تک لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔